آیت نمبر جی 7واں آیت نمبر کون سی؟ 57 57 57 ختم ہو گئی. 58 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء صلاة عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم أو ما ملكتم مفاتحه مفاتحه أو صديقكم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله من عند الله مباركة طيبة من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. یہ جو آیتیں ابھی پڑھے ہیں تلاوت کریں، یہ 18ویں پارے کی آیت ہے اور یہ سورت کے اعتبار سے سورہ نور ہے۔ گزشتہ ابتدا میں نے عرض کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نور کے بارے میں فرمایا، اسے تم اپنی عورتوں کو سکھاؤ، کیونکہ معاشرے سے متعلق بعض ضروری مسائل اور خاص طور پر عورتوں سے متعلق بعض ضروری چیزیں اللہ نے اس صورت میں بیان کی۔ اگر عورتوں کو یہ تفصیل پڑھائیں گے سورہ نور کی تو بہت زیادہ دین کے اندر، ان کے دین کے اندر اضافہ ہوگا۔ گزشتہ ہم لوگ پڑھے پردے کا حکم آیا، کس کے سامنے پردہ کرنا، کس کے سامنے نہیں کرنا، پردہ ہے تو کتنا کرنا چاہیے، پردے کا حکم کیا ہے، یہ حکم ہے۔ آج کے رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ضروری مسائل بتائے جو دور جاہلیت میں بھی تھے اور آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے یہ کہا کہ اے ایمان والوں، جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے مت جاؤ اور گھر والوں کو سلام کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ کسی بھی گھر میں داخل ہو تو پہلا ادب یہ ہے کہ تم آواز دے کر جانا، سلام کرنا، یہ حکم آیا تھا۔ جب چاہے جا سکتے ہیں لیکن اجازت دے کے جانا۔ آج کے رکوع میں اللہ نے بتایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں، اس میں خاص طور پر گھر کے بڑے لوگ بھی دوسرے کے کمرے میں نہیں جانا،
اور نابالغ ہیں، بچے ہیں، کام والیاں ہیں، یہ بھی جو ہے بغیر اجازت کے ان 3 اوقات میں نہیں آنا۔ ایک تو عمومی اعتبار سے حکم ہے اور ایک خاص طور پہ ہے۔ یہ 3 اوقات کیا ہیں جس سے عام طور پر بچنے کا حکم آیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے فجر سے پہلے کا وقت، جو لوگ آرام کرنے والے آرام کرتے ہیں تو فجر سے پہلے ان کے بدن پر سطر کھلا بھی ہو سکتا ہے اور پورا لباس بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بولے کہ یہاں فجر سے پہلے اگر کسی کے کمرے میں، کسی کے گھر میں جانا ہے تو جو ہے احتیاط کر کے جانا، اور خاص طور پر فرمایا بغیر اجازت کے مت داخل ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ بڑے لوگ جو بالغ ہیں ان کے لیے تو حکم ہے کہ وہ کسی کے کمرے میں، جیسے باپ ہے اپنے جوان بیٹے کے کمرے میں، ماں ہے اپنے جوان بیٹے کے کمرے میں، کیا حکم ہے؟ بولے کہ نہیں جانا۔ البتہ فرمایا کہ اگر نابالغ بچے ہیں جن کی عمر 12 سال 13 سال کے اندر ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان بچوں کو حکم عام وقت میں جا سکتے ہیں، باپ کے پاس، چچا کے پاس، ماموں کے پاس، لیکن فرمایا کہ یہ 3 وقت ایسے ہیں یہ نابالغ بچے بھی اپنے محرم کے پاس نہیں جانا، جانا ہے تو پہلے اجازت دینا۔ وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ پہلے ترجمہ دیکھیے آیت کا، پھر بتاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم، چاہیے کہ تم لوگ اجازت لو، اجازت دینا چاہیے، ایمان والوں کو حکم ہے۔ کن لوگوں کو خطاب ہے؟ الذین ملکت ایمانکم، وہ کام والے باندیاں جو تمہارے گھروں میں خدمت کے واسطے رکھتی ہیں، ان کو بھی حکم ہے۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور جو لڑکے ابھی بالغ نہیں ہوئے، بچے ہو کے بچے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان دونوں کو چاہیے کہ اجازت لے۔ دوسری آیتوں میں کیا ہے؟ نابالغ لڑکے لڑکوں کو، اسی طرح کام والیاں جو باندیاں گھروں میں رکھتے ہیں، ان کو بار بار اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آئے کام کے لیے، وہ چولہے گھر میں بھی جائیں گے، کمرے میں بھی جائیں گے، جھاڑنے کے لیے ہال میں بھی جائیں گے، اور جو کمرے بھی صاف کریں گے، اس لیے وہ روزانہ ان کا کام ہے۔ ایسے ہی بچے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن بڑے 3 وقت وہ ہیں خاص طور پر احتیاط کرنا، یا نہیں جانا، کام والے ہو تو بھی نہیں جانا، نابالغ بچے ہیں تو بھی نہیں جانا۔ منکم 3 مرات، تم میں سے 3 اوقات ایسے ہیں جو تمہیں چاہیے کہ اجازت لے کے کھٹکا مار کے اس کے بعد اندر داخل ہونا۔ وہ 3 اوقات کرو، حالانکہ ماں ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے اور باپ ہے، ان کے لیے تو محرم رشتہ ہے، جب چاہے جا سکتے، بولے یہ 3 وقت میں نہیں آنا۔ اپنے باپ کے بعد میں اگر بیٹا جا رہا، ماں کے بعد میں اگر بیٹی جا رہی، تو یہ 3 اوقات ایسے اجازت لے کے جا رہے۔ 3 مرات، کون سے وقت؟ من قبل صلاۃ الفجر، ایک تو فجر سے پہلے کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت آدمی آزادانہ اپنے کمرے میں رہتا ہے، تو ایسے اوقات میں بھی جو ہے بغیر اجازت کے کمرے میں داخل نہیں ہوتا۔ دوسرے وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کا وقت، عرب کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو دوپہر میں خیر اللہ کرنے کا عام رواج ہے، سو جاتے ظہر کی نماز اول وقت ہوتی ہے 12 سوا 12 بجے، اور پھر عصر کی اذان جو ہے 4 بجے پونے 4 بجے ہوتی ہے۔ یہ اوقات میں لوگ آرام کرتے تھے، تو یہی انسانی فطرت بھی ہے۔ اللہ کے نبی بھی بولے دوپہر میں سویا کرو، خیر نہ کرو، کیوں؟ تم کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے عبادت کرنے کے لیے سہولت ہوتی ہے،
حضور خود بولے، فرمایا کہ یہ وقت بھی ایسا ہے کہ آدمی جہاں تک ہو سکے اپنے لباس اتار کے سوتا ہے. ذرا کھلا فری سونا بلکہ آدمی کیا کرتا ہے اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کو اتارتا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ دوسرا وقت ہے. وہی نہ ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت میں جب کہ تمہارے جسم سے کپڑے اتارے گئے ہیں. عام طور پر عورتیں عام دنوں میں عام وقت میں برقع ہوتا ہے، اوڑھنی ہوتی ہے اور پورا بھرا ہوا صدر چھپا ہوا لباس ہوتا ہے. لیکن آرام کے وقت میں ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیتے ہیں اور جو ہے پتلا کپڑا پہن لیتے ہیں. اس نے فرمایا جس وقت کپڑے اتارے جائیں دوپہر میں اس وقت میں بھی تم بغیر اجازت کے نہیں جانا. دوسرا وقت. تیسرے فرمایا ومن بعد صلاۃ العشاء، اور تیسرا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کا وقت ہے. آدمی عشاء کی نماز سے فارغ ہو گیا، آرام سے اپنے کپڑے اتارتا ہے، آرام کر لیتا ہے. تو اس میں بھی یہ اوقات وہ ہیں، یہ تمہارے لیے احتیاط کی ضرورت ہے. کیوں؟ آگے فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں. باپ کے گھر میں بھی کمرے میں بھی بیٹا نہیں جا سکتا، بیٹی بھی نہیں جا سکتی. یہ پردے کے اوقات ہیں. حالانکہ باپ سے بیٹے کو رشتہ محرم کا ہے، بیٹی محرم کا رشتہ ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن بولے 3 وقت میں کرنا نہیں جانا. ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، ان 3 وقتوں کے علاوہ 24 گھنٹے میں تمہارے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں، ان پر بھی نہیں، تمہارے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں. لیس علیکم، تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علیہم، ان لوگوں پر بھی نہیں ہے. جناح، گناہ کے معنی گناہ کی، گناہ نہیں ہے. بعدہم، ان 3 اوقات کو چھوڑ دیں. ان 3 اوقات میں گھر میں داخل ہو، کسی کا خاص کمرہ ہے، بھائی ابا رہتے تھے، اس میں امی رہتے اور اس میں بہن رہتی، تو ان 3 اوقات میں ایسا ہے کہ بغیر اجازت کے نہیں جانا. ان 3 اوقات کے علاوہ جب جو ہے بقیہ اوقات میں بلا جھجک جا سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں. اچھا بقیہ وقت میں کیوں اجازت دی گئی؟ 24 گھنٹے میں بھی یہی قانون ہونا تھا، کیوں ایسا دیے؟ آگے اللہ کہے طوافون علیکم، جو کام والے لوگ ہیں، تمہارے گھر کی بچیاں ہیں، وہ تمہارے گھروں میں تمہارے کمروں میں آتی جاتی رہتی ہیں. اگر ان کو بھی روک دیا تو کام کا حرج ہوتا، گھر کے کام کا. اس واسطے کہہ رہے طوافون، طواف کہتے ہیں بار بار آنا جانا ہونا. کمرے کے باہر نکلے پھر آئے، پھر کیا چیز لے گئے پھر آئے. تو یہ تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں. بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض لوگوں کے پاس ان کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، اس واسطے ہر مرتبہ اگر اجازت لے کے جانا ہوگا تکلیف ہوگی. اس واسطے کہہ رہے ان 3 اوقات کو چھوڑ کے بقیہ وقت میں جا سکتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں، تمہارے لیے نشانے بیان. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے اور حکمت والے، اللہ کو معلوم ہے. یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ 3 اوقات میں آدمی اپنا عمومی لباس چھوڑ کر نارمل لباس پہن کے سونا چاہیے. جیسے ہم نماز کو آدھے وقت میں لالچی پیجامہ کرتا ٹوپی رومال سب لے کے آئے، تو ایسے ہی نہیں ہونا. یہ 3 اوقات میں آدمی فری ہو، اپنا لباس جو ہے نماز کے اوقات میں پہنتا ہے یا باہر کسی تقریب میں جانے کے وقت میں پہنتا ہے، وہ لباس کو اتار کے نارمل لباس جس سے جو ہے اس کے بدن کو بھی راحت ہو اور اس کے لیے بھی سکون ہو، ایسا لباس پہننا چاہیے. یہ 3 اوقات، ایک فجر سے پہلے، دوسرے عشاء کے بعد، تیسرا دوپہر میں، یہ 3 اوقات ہیں. اسی لیے ان 3 اوقات میں کوئی کمرے میں کسی کے داخل نہ ہو. اللہ بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، اور اللہ علم والے بھی ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. یہاں تک ایک مسئلہ بتایا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ. آج تو یہ بچے ہیں 10 سال 11 سال کی عمر، بالغ نہیں ہوتے، ان کو جو 3 اوقات کے علاوہ بقیہ وقت میں آنے جانے کی اجازت تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھا. لیکن آگے بڑھنے کے بعد جیسے عمر بڑھی، بالغ ہو گئے، بالغ ہونے کے قریب ہو گئے، ان کے لیے کیا وہی حکم ہے؟ ارے بچپن سے آتا جاتا بھائی بچہ چھوڑو آنے دو. بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں اب کیا کوشش کرنا بھائی، وہ بچپن سے آتا چڈی پہنے جب سے آتا ہمارے گھر میں. تو شریعت کیا بول رہی ہے؟ شریعت بولے نہیں اب بالغ ہو گیا، اب اس سے پردہ کرنا. اب کیا کریں؟ ہاں ایسا نہیں کر سکتے. عام طور پر ہوتا ہے ایسا، لوگ بولتے ہیں ہمارے بچپن کا بچہ دیکھے سے آنے دو. نہیں، بالغ ہونے سے پہلے کا حکم الگ. اب بالغ ہو گیا تو اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، جب بچے بالغ ہو جائیں، مِنْكُمُ الْحُلُمَ، سن بلوغ کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، چاہیے کہ اجازت لے کر آئے. فَلْيَسْتَأْذِنُوا، چاہیے اجازت لے کر آئے. عام طور پر جو معاشرے میں مل کے رہتے ہیں، پھوپھی بھی، بھابھی بھی، خالہ بھی، ایسے معاشرے کے اندر جو ہے یہ بے احتیاطی ہوتی ہے. حضرت تھانوی علیہ رحمہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے، ان کا نام ہے حضرت اشرف علی تھانوی. ان کو اولاد نہیں تھی، زندگی گزری اور ان کی صحبت میں ہزاروں اللہ کے بندے آگے توبہ استغفار کر کے اپنی زندگی صحیح کرتے تھے. تو اولاد نہیں تھی تو ان کی بیوی بولے کہ ہم دونوں کی خدمت کے لیے ایک آدھ بچے کو رکھ دیں. ہوتا نا ایسا بچے نہیں ہے، کسی کو بچہ پال لو. تو حضرت تھانوی بولے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی دے دے تو لے لیں گے. اتفاق یہ کہ حضرت تھانوی کی سالی کا بیٹا تھا، بہن کا بیٹا، ان کی اہلیہ کا بہن کا بیٹا تھا. تو دونوں رضامند ہو گئے، چلو ان کو رکھ لیں گے. بچہ کم عمر تھا، نابالغ تھا، گھر میں آنا جانا سب ہو رہا تھا اور خدمت میں جو چاہے کرتے تھے. اس کے بعد یہ بچے جو سن بلوغ کو پہنچ گیا تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکا جو ہے بڑا ہو چکا ہے. تو پہلا حکم اب یہ لگائے کہ دیکھو جب تک چھوٹا تھا ہمارے بچہ تھا، کم عمر تھا، گوشے پڑنے کا مسئلہ نہیں تھا. اب بچہ بڑا ہو گیا، اب اللہ کا قانون اور ضابطہ اس پر بھی آ گیا. اب اس سے کیا کرنا؟ گوشہ کرنا. تو حضرت تھانوی علی رحمہ کی بیوی بولے کہ یہ تو بچپن سے ہمارے گھر میں رہا، بچپن سے ہمارے گھر میں تمہیں ٹھیک ہے، بچپن سے تو ہے، لیکن اللہ کا قانون تو بالغ ہونے کے بعد پردہ کرنے کا ہے، مجھے پردہ کرنا چاہیے. جی تو دو باتیں اس میں ہے. ایک تو ہے کہ بہن کا بیٹا ہے، یا دوسرا ہے کہ منہ بولے بہن کا بیٹا، پڑوس کے اور جو ہے منہ بولے ہوتے نا معذور، ہاں سگی بہن نہیں ہوتی، حقیقی بہن نہیں، منہ بولے بیٹے. تو حکم اس میں آ گیا کہ بولے کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد اب بغیر پردے کے نہیں آ سکتا، اندر پردہ ہونا ہے. تو خدمت کے لیے نکال دیو جی بیٹے بنا لیے تو بھی حکم بیٹے کا متبنہ بیٹے کا نہیں ہے، خدمت کے واسطے نہیں ہو، خدمت کے دور پر نہیں ہے. اگر بیٹا بنا لیے تو بھی بیٹے کے حکم میں تو آ جاتے، لیکن ایک جو ہے شرعی اعتبار سے حقیقی بیٹے کا حکم نہیں لگاتے. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ، جب تم میں سے بچے بالغ ہو جائے، حلم سے مراد بالغ ہو جاتا ہے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، چاہیے کہ وہ اجازت لے، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے وہ لوگ اجازت دیتے ہیں جن کو گھر میں آنے کی اجازت نہ ہو، تو سلام کرنا، اجازت مانگنا، اندر آنا.
جیسے عام لوگوں کو حکم ہے ابھی بچے بڑے ہونے کے بعد یہی حکم ہے. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لعلکم، تمہارے لیے آیاتی، اپنی نشانیاں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں. اللہ کو معلوم ہے پردے کا قانون کب نافذ کرنا اللہ کی علم میں ہے. اس واسطے اللہ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. یہ تو ہے عام مرد عام عورتوں کے لیے قانون کہ 3 اوقات میں بغیر اجازت کے اندر نہیں جانا. بعض عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کا حکم اللہ نے اس آیت میں نازل کیا. ارشاد فرمایا والقواعد من النساء، عورتوں میں سے وہ بوڑھی عورتیں جو گھروں میں پڑی رہتی ہیں، عمر ہو گئی، ان کا لباس خود ان کو جو ہے صدر چھپانا اور پھر پہننے کا احساس نہیں رہتا، ایسی عورتیں. والقواعد من النساء، عورتوں میں سے وہ بوڑھی عورتیں اللتی لا یرجون نکاحا، وہ ایسی نا امید ہوگی کہ اب ان سے شادی بھی نہیں ہو سکتی، اتنی بوڑھی ہے. تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کو بھی پردہ کرنا چاہیے، ان سے بھی کرنا؟ تو اللہ کہتے ہیں فلیس علیہن جناح، ان لوگوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے گناہ نہیں ہے ان یضعن ثیابہن، اپنے کپڑے اتار دیں. یہ 3 اوقات میں تو عام طور پر لوگ اپنے جو پہننے کا لباس ہے اسے اتار کے ہلکا پھلکا پہنتے ہیں، لیکن ان عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا عام لباس اتار سکتے ہیں. ان یضعن ثیابہن، جیسے برقع، چادر اور اوپر سے دوپٹہ، یہ تمام چیزیں جو پہننا چاہیے ان بوڑھی عورتوں کہتے ہیں یہ سب نکال سکتے ہیں. کیوں؟ اتنی بوڑھی ہے، نکاح کی کوئی امید ہی نہیں ہے اسے، کوئی ان پر نظر ڈالتا ہی نہیں. ثیابہن، البتہ ایک جملہ عورتوں کو ایسے بوڑھوں کی عورتوں کا صرف کیا بنے؟ غیر متبرجات بزینۃ، البتہ وہ چیزیں جس سے وہ زینت حاصل کرتی ہیں وہ نہیں چھپا، وہ نہیں بتا، اس کو چھپا کے رکھنا. جیسے زیور، گلے کا ہار، یہ چیزیں جو ہے چھپانا اور اس کو ظاہر نہیں کرنا. البتہ اوپر کا برقع ہے وہ نکال سکتی ہے، اور جو ہے اوپر کی چادر ہے وہ نکال سکتی ہے، لیکن غیر متبرجات بزینۃ، زینت کی جو چیزیں ہیں وہ جو ہے نہیں نکالیں، وہ تو چھپانا ہے اور اس کے ذریعے سے سطر چھپائیں گے. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ عورتیں اگر اپنا دوپٹہ ڈال کے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہے. بوڑھی ہیں، اگر وہ اپنا ان کا پردہ نکل جاتا ہے سر سے، ان کے سینے سے، تو کوئی مداخلہ نہیں ہے. ہاں اگر پھر بھی احتیاط کر کے اگر اپنا جو ہے سطر چھپاتے ہیں تو اللہ کہہ رہے خیر لہن، ان عورتوں کے حق میں بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم بیان فرمایا پردے کا. عام مرد اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تو پردہ کرنا ہی چاہیے اور کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہیں. البتہ 3 اوقات ایسے ہیں جو خاص طور پر بغیر اجازت کے ان کے کمرے میں اور ان کے رہنے کے خاص جگہ میں داخل نہیں ہوتے. یہ 3 اوقات. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم بتایا. وہ حکم کیا ہے؟ پہلے خلاصہ سنیے. عرب کے زمانے میں رواج یہ تھا کہ اس زمانے میں جو مکانات ہوتے تھے کچے ہوتے تھے، دروازے نہیں ہوتے، اور جو ہے اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جب کسی آدمی کو بھوک لگتی، کھانے کا تقاضا ہوتا، تو اپنے گھر کو جا کر کھانا ہی بن گیا نہیں،
جو سامنے گھر نظر آتا اس پہ چلے جاتے، ان کے برتن میں جو کچھ پکا رہتا وہ کھا لیتے، اور کوئی برا بھی نہیں مانتے تھے۔ اپنا گھر ہونا یا اجازت لینا، اجازت بھی نہیں، اس لیے اجازت وہاں ہوتی جب گھر پہ دروازہ رہے، کھٹکا مارنا کھولنا یہی نہیں، دروازے نہیں ہے، اور بھوک کا تقاضا ہو گیا سیدھا چلے گئے، اور جو پکا ہوا برتن مل جاتے کھانے پینے کا کھا لیتے تھے۔ اور اس میں خاص طور پر جو معذور ہوتے نا وہ بھی کھاتے تھے۔ معذور بولے تو زیادہ دور چل نہیں سکتے، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، للے ہیں، وہ بھی جس کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے بھوک لگتی تھی اور گھر میں چلے جاتے تھے۔ یہ تو جو ہے شریعت آنے کے بعد قانون بنایا گیا ہے، کسی کی چیز بغیر اجازت کے نہیں کھا سکتے، کسی کی چیز بغیر اجازت کے نہیں کھا سکتے، وہ مال باطل ہے، اجازت ہونا ضروری ہے۔ لیکن وہ عرب میں رواج تھا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے علاقوں میں ایک رسم ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے کوئی کسی سے اجازت نہیں لیتا کھانے پینے میں، اور جس کے برتن میں جو پکا ہے اس کو بھوک ہوتی جاتے کھا لیتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا بغیر اجازت کے اس کی کوئی چیز استعمال مت کرو، تو یہ تو گناہ ہے نا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ کیا آیت ہے وہ دیکھیے، لیس علی الاعمی، اعمیٰ جو مانے اندھا، اندھا جس کی آنکھ نہیں۔ اللہ کہہ رہے لیسا نہیں ہے، علی الاعمی اندھے پر، حرج کوئی حرج، کوئی مذاقہ نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور اعرج کہتے ہیں لنگڑے کو، لنگڑا ہے اسے بھی کوئی حرج نہیں، کوئی مذاقہ نہیں، ولا علی المریض حرج، اور بیمار آدمی ہے جو دور تک نہیں جا سکتا، ایسے آدمی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی انفسکم، کہ اور نہ اپنے آپ پر، یعنی اپنی محنت سے جو کچھ کمایا ہے اس پر، کیا ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، تم کھاؤ، ان تأکلوا مانے کیا، کھاؤ، من بیوتکم تمہارے گھروں میں سے، جس جس کا گھر ہے اپنے گھر میں سے جو چیز چاہے تم کھا سکتے ہیں، اجازت ہے، ہر ایک کو اجازت ہے اپنے گھر میں سے جو چاہے کھائے۔ بعض گھر وہ ہیں جس میں اجازت دینا ہے، جیسے آگے فرمایا او بیوت آبائکم، تمہارے باپ دادا کا گھر ہے، اپنے گھر میں تو آپ آزاد ہیں، جو چاہے کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ، جب چاہے کھاؤ، لیکن اگر والدین کا گھر الگ ہے تو ان سے اجازت لینا پڑتا، وہاں جا کے اپنے گھر کے جیسا نہیں کھا سکتے۔ لیکن اللہ کرے کوئی حرج نہیں ہے، تم اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، بیمار ہیں، تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں کھاؤ، اپنے آبا و اجداد کے گھر میں کھاؤ، کھا سکتے جا کے۔ او بیوت امہاتکم، یا تمہاری مائیں جن کو مکان الگ بنا کے دے دیے، ان کے گھر میں سے جا کے کھانے میں تم کو کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ تین لوگ۔ او بیوت اخوانکم، اور تمہارے بھائیوں کے گھروں میں جا کے کھانے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، اجازت لینا ضروری نہیں ہے، بھائی کا گھر ہے کھا سکتے ہیں۔ او بیوت اخواتکم، اور تمہارے ماموں کے گھر میں، اخوات مانے ماموں، ماموں کے گھر جا کے بھی کھا سکتے ہیں، اس سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا خاندان کا ایک فرد ہے۔ او بیوت اعمامکم، اور تمہارے پھپھا، اعمام یا چاچا، ان کے گھروں میں جا کے کھا سکتے ہیں۔
आमा माने चाचा, चाचाओं के घर में जाके खा सकते हैं। और बुयूत अम्मा को, अम्मा कहते फूफी को, फूफू का घर है, वहाँ भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, जाके खा सकते हैं। और बुयूत अम्मातिकुम और बुयूत अखवालिकुम, और मामुओं के घर जाके उनके घरों में दाखिल होकर खा सकते हैं। अखवालिकुम और बुयूत खालातिकुम, और खालाओं के घर जाके खा सकते हैं। यहां तक तो रिश्तेदारी बताए, ये सब तुम्हारे खानदान के लोग हैं, उनके घर जाओ खाओ, इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है। क्यों? सहाबा को शक ये था किसी की चीज़ बगैर इजाज़त के नहीं खाना, एक लुक़मा भी, एक दाना भी, एक जो है पैसा भी बगैर इजाज़त के आगे तो सब हराम है। तो सहाबा को शक हुआ तो अल्लाह कह रहे ये ख़ानदान के तुम्हारे लोग हैं, अगर तुम इनके घरों में जाओ और उनकी इजाज़त के बगैर तुम खा सकते हैं और तुमको इजाज़त भी है। फिर आगे फरमाया औमा मलकतुम मफातिहहु, या तुम्हारे वो नौकर जिसे हम गुमस्ता बोलते हैं अपनी ज़बान, जिसके पास दुकान की कुंजियाँ होती, घर की चाबियाँ होती, वो जिम्मेदार कहलाता है, सेठ नहीं है तो सारा काम देख लेता है। तो अल्लाह कह रहे औमा मलकतुम मफातिहहु, और वो गुलाम और नौकर जिनके हाथों में तुमने कुंजियाँ दे रखी है, दुकान खोल देना, घर जाके सामान लाना निकालना, हर आदमी को कुंजी नहीं देता आदमी, जिसके ऊपर एतमाद होता है, भरोसा होता है, उसी के हाथ में कुंजियाँ देते हैं। तुम्हें अल्लाह कह रहे उनके घर में भी जाओ खा सकते हैं। और सदीक़ुकुम, या फरमाया तुम्हारे दोस्त, सदीक़ तुम्हारे दोस्त, पढ़ने के दोस्त, बचपन के दोस्त, महल्ले के दोस्त, नमाज के दोस्त, दीन के दोस्त। और सदीक़ुकुम, तुम्हारे जो दोस्त हैं उनकी चीज़ें भी तुम खा सकते हैं, इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं। लैसा अलैकुम जुनाहुन, फिर आगे फरमाया तुम्हारे ऊपर गुनाह नहीं है अन ताकुलू जमीअन, सो मिलकर बैठ के खाओ, इसकी भी इजाज़त है। मामू घर चले गए, मामू के साथ, मेरे भाइयों के साथ, फिर हम बैठ के खाओ, इसकी भी इजाज़त है। और जमीअन और अश्ताता, अश्ताता माने अलग अलग खाओ। तुम घर में खाला के घर गए, वहाँ खालू नहीं थे, खलेरे भाया नहीं थे, खाना निकाल दिए तो खा लो, इसकी इजाज़त है। तुम्हारे दिल में कोई गुनाह नहीं है अंताकुलू जमीअन और अश्ताता, सब मिलकर खाओ या अलग अलग खाओ। इसकी वजह क्या है कि आदमी बाज़ दफ़ा जो है ज़्यादा खाता है और बाज़ लोग कम खाते हैं। अगर घर में मामू खाना बनाए, मामी खाना बना दिए, और जब खाने के लिए बैठे तो मामू नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, अब ये खाने के लिए बैठा तो जाहिर बात है कि उनसे ज़्यादा इन्होंने खा ली, यानी मामू से ज़्यादा, मेरे भाइयों से ज़्यादा ये बंदा खा लिया, तो फिर दूसरे का माल हम ज़्यादा खाने वाले बन गए, तो कहीं हम गुनहगार तो नहीं होते। हाँ, साथ में बैठ के दोनों खा लेते थे बराबर बराबर, 2 रोटी है, 1 रोटी वो, 1 रोटी है, लेकिन अब वो नहीं है, तो फिर अकेले खा सकते कि नहीं खा सकते? अल्लाह उसका जवाब दे रहा है, सब मिलकर बैठ के भी खाओ, कोई गुनाह नहीं, अलग अलग खाओ तो भी कोई गुनाह नहीं। दीन आसान है और इसमें जो है तुमको इजाज़त दी गई। इससे मालूम हुआ खाने का जो तरीका है वो ये है कि जिनसे रिश्तेदारियाँ वाबस्ता है उनके घरों में कभी कभी खाना भी खाना चाहिए। जिनकी रिश्तेदारियाँ हैं, ननियाल ददियाल, अब हम लोग तो जो है इतनी दूर हो गए, फंक्शन में मिले तो फिर अगले फंक्शन में मुलाकात होती है टेबल पर,
حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے تو دور کے خاندان کے کئی رہتے وہ اطمینان سے آگے گھروں میں رہتے تھے, کھاتے پیتے اپنا گھر سمجھتے تھے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. تو اللہ وہ سنت زندہ کرنا چاہتا ہے کہ تم لوگ اپنی رشتہ داری کو برقرار رکھو. اب آپ ان کے گھر جائیں گے, وہ بھی آپ کے گھر آئیں گے, تو تعلقات بڑھیں گے. اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ارے ہم ان کے گھر کو جا کے ان کا پکے تو کھانا ہم زیادہ کھا رہے نا, اللہ کے بعد مجرم ہوں گے. اللہ والے میں کوئی ضرور نہیں ہے, اطمینان سے آپ کھا سکتے ہیں. اکیلے بھی کھاؤ, سب مل کر کھاؤ. صحابہ جو ہے ہر چھوٹی بات کو بہت پریشان ہوتے ہیں. ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی, قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو, تمہارے دل میں جو کچھ خیال آتا ہے, جس کو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی, جس کو تم ظاہر نہیں کرتے یہ بھی, یہ دونوں کو میں جانتا ہوں, ان کا حساب بھی لوں گا. جانتا بھی ہوں اور حساب بھی لوں گا. تو صحابہ جو ہے جب یہ حدیث اللہ کے نبی بیان کرے تو مجلس ختم ہو گئی تو بھی صحابہ نہیں اٹھا, دعا پڑھا دی, بھائی جاؤ. مگر کوئی اٹھنے کے جان نہیں ہے. حضور بولے کیا بات ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, جو ہمارے اختیار میں وسوسے آ رہے ہم اسے روک لے سکتے, لیکن جو بعض وسوسے وہ ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے, خود بخود آتے جا رہے ہیں, وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. دل کے اندر ایسے خیالات بھی آتے ہیں. اگر اس پر بھی اللہ پکڑ کرے تو ہماری نجات کیسا ہو؟ ہم تو ہلاک ہو جائیں. اس لیے کہ اللہ کہہ رہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو, میرے کو تو معلوم ہے. اور اللہ اس کا حساب لینے کا اعلان کرے تو ہمارے اختیار میں تو وہ وسوسے جو میں کسی کو دے گا. مثال کے طور پر کوئی غیر محرم عورت نظر آ گئی, آپ نے اسے نظر ڈالا, پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوبارہ نظر ڈالا اور اس کے لباس کو, اس کے چہرے کو, یہ گناہ ہے. اور ایک آدمی وسوسہ نہیں ہے کہ اس کا خیال ہی نہیں ہے, لیکن دل میں خیالات آتے جا رہے ہیں, یہ بے اختیار خیالات ہیں. اس پر بھی اللہ کہہ رہے ہم تمہارا حساب لیں گے. تو صحابہ پریشان ہو گئے. اللہ پھر تو ہلاک ہو گئے. کون آدمی ایسا ہے جس کے دل میں ذرا برابر بھی وسوسہ نہ آتا ہو؟ تو اللہ نے دوسری آیت اتاری. اس میں اللہ یہ بولے کہ اے میرے بندو, جو تمہارے اختیار سے گناہ کا تصور کرے, وسوسہ لائے, اس پر میں سزا دوں گا. جو تمہارے ارادے کے بغیر خود بخود جو وسوسے آ رہے ہیں اس کے اوپر میری طرف سے پکڑنے. تو اللہ قانون بدل دی. تو صحابہ کرام ہر معاملے میں ایسے ڈرتے تھے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے ایمان والو, کسی کا مال بغیر اجازت کے مت کھاؤ بولے. اب اس کے اوپر یہ سب بحث ہو گئی. ہم ماموں کے گھر گئے, خالہ کے گھر گئے, نانی کے جو ہے پھپھو کے گھر گئے, اور وہاں وہ گھر والے نہیں تھے, ہم بیٹھے کھائے, تو کھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ یہ اللہ نے ان سب کا جواب دیا, کوئی گناہ نہیں, کھا سکتے. او صدیقکم, پھر آگے فرمایا سنو, ضابطہ ایک ہے. ضابطہ کیا ہے؟ ایک ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, بس جب بھی تم کسی کے گھر میں داخل ہو, چاہے اپنا گھر ہو کہ کسی کا گھر ہو, تو قانون یہ ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, سلام کرو. فَسَلِّمُوا, سلام کرو. عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اپنے آپ پر. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ, تحیہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بابرکت ہونے کے لیے, یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پورے سلام کا یہ جملہ ہے. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. تو گھر پہ داخل ہونے کے بعد تم سلام کرو. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا گھر بھی ہے تو بھی سلام کرو. علی انفسکم, تمہارا گھر ہے نا, دوسرے گھر پہ تو سلام کرنا نہیں, اپنے گھر میں گئے تو بھی سلام کرنا.
बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, सलाम करो तुम अपने घर वालों अपने आप पर, तहय्यतम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से मुबारकबाद, मुबारकतन बरकत की दुआ, तय्यबतन पाकीज़ा ज़िंदगी की दुआ, ये सलाम करना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम, ये भी सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये भी सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये भी सलाम। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया पूरा सलाम क्या है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा हुजूर की मजलिस थी, साहबी आए, आके बोले अस्सलामु अलैकुम, बैठ गए। अल्लाह के नबी की ज़बान से जुमला निकला वजबत अशरत। दूसरे साहबी आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बैठ गए। हुजूर बोले इशरीन वाजिबा। फिर तीसरे साहबी आए और उन्होंने सलाम दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर बोले सलासून। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप पहला आदमी आए तो 10 बोले, दूसरा आए तो 20 बोले, तीसरा आए तो 30 बोले, ये क्या है? साहबा को छुपाने नहीं थे, जो दिल में बात आती खुला खुला पूछते थे। हुजूर भी नहीं छुपाते थे, साहबा भी नहीं। इसीलिए लिखा है साहबा इकराम तकल्लुफात करने वाले नहीं थे, शर्माने वाले नहीं थे। एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद बैठे, आगे साहब बोले या रसूल अल्लाह, आपकी दावत मेरे घर पर है, आपकी दावत मेरे घर पर है। बेचारे उनके घर में हुजूर को खिलाने के हद तक ही खाना था। आगे क्या बोले, आपकी दावत मेरे घर पर है। अल्लाह के नबी बोले मेरी दावत है, मेरे साथ आयशा की नहीं है क्या? कुछ सिर्फ मेरी दावत कर रहे हैं, मेरी बीवी आयशा भी तो है, उनकी दावत नहीं। तो साहब कह रहे या रसूल अल्लाह, सिर्फ आपकी दावत है। हम और आप आते तो शर्माते, क्या समझेंगे भाई, ला लो हजूर, आप भी लाओ अपने घर वालों को, हम बोलते। लेकिन साहबा के पास में आदत नहीं, जो दिल में है वो बता दो, खुला खुला बोलते। तो साहबा करम रज़ी अल्लाह अन्हुम पूछे या रसूल अल्लाह, पहला आदमी तो 10, दूसरा है तो 20, तीसरा है तो 30, ये क्या है? तो बोले सलाम के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा जो है अस्सलामु अलैकुम, जिसने अस्सलामु अलैकुम कहा उसको 10 नेकियां मिलेगी। जिसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा उसे 20 नेकियां। और तीसरा आदमी जो पूरा सलाम किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हुजूर ने फरमाया इसको 30 नेकियां मिलेगी। तो कामिल दर्जे का जो सलाम है ना वो 30 नेकियां लेने का है। तो यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया तहय्यतम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से मुबारकबाद भी होना, मुबारकतन और बरकत भी होना, तय्यबतन और अल्लाह की रहमत भी होना। तो ये जो है अपने घर में दाखिल हो तो भी यही सलाम करें, और जिसके घर में हम दाखिल होंगे वहाँ भी यही सलाम करें। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए निशानियाँ, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम सब लोग समझ हासिल करो। अपने जो हुदूद अल्लाह ने बयान किए हैं उस हुदूद पर कायम रहो, कोई हद से तजावुज़ मत करो, और इस रुकू से, इस वाक़े से समझ हासिल करो। ये नसीहत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान के ज़रिए से दी। यही ज़ाब्ता हमारे लिए है और यही ज़ाब्ता उम्मत के लिए। अल्लाह से अल्लाह की कुदरत। अबाबील परिंदा, कुरान के बयान के मुताबिक अबाबील परिंदों ने अबरहा के लश्कर को कंकरियों के जरिए हलाक किया था। अल्लाह ताला ने इन परिंदों को बड़ी अकल और ज़हानत अता फरमाई।
یہ تنکے اور گارے سے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا گھر بناتی ہے۔ ابابیل جو ہے تنکے اور گارے سے اپنا گھر بناتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی گندگی سے پاک صاف اور بیٹ نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاتی ہے کہ گندے نہیں کرانا، پاک صاف رہنا۔ چمگاڈر ان کے بچوں کا بڑا دشمن ہے۔ ابابیل پرندوں کا دشمن چمگاڈر ہے، اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے گھر میں اجوائن کی لکڑیاں رکھ دیتی ہے۔ ابابیل جو ہے ان نیانا بول کے چمگاڈر اندر داخل نہیں ہونا، چمڑی کی چوڑی اندر نیانا بول کے جو ہے اجوائن کی لکڑیاں رکھتے ہیں۔ اجوائن کی لکڑیاں رکھ دیتی ہیں جن کی خوشبو سے وہ ان کے گھر کے قریب بھی نہیں جاتی۔ دیکھو اللہ اس کو اتنی عقل دی ہے۔ بلا شبہ ایک چھوٹے سے پرندے کی عقل و ذہانت اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فائدہ، والدین بڑی مشقت اور محنت سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور ان کی ضروریات کو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق پوری کرنا۔ ایک سنت، خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کا موقع آتا یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ سجدہ شکر ادا کرتے۔ بہت سے لوگ پوچھتے بھی مسئلہ سجدہ شکر کرنا نہیں کرنا، یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی کا موقع آتا یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ سجدہ شکر ادا کرتے۔ سجدہ شکر کا مطلب جیسے ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں ویسا کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں سجدے میں دعا کرنا، ہاتھ الٹا کر کے سجدہ کرتے، یہ سجدہ نہیں کرتا۔ سجدہ تو سجدے کے طریقے پر کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہتھیلیاں جو ہے ہاتھوں کی زمین کی طرف ہونا، پیشانی رہنا، اور سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب العظیم کی جگہ آپ دعا مانگتے ہیں۔ سجدہ شکر ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں تکبیر تحریمہ نہیں کرنا۔ جیسے ہم سجدہ نماز قرآن کا سجدہ کرتے ہیں نا، سیدھے کھڑے ہو کے جو ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس میں جو ہے آپ کھڑے ہو کے بھی جا سکتے ہیں یا بیٹھے بیٹھے سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، متعلقہ بیٹی کی کفالت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کیا میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ تیری وہ لڑکی جو لوٹ کر تیرے ہی پاس آ گئی ہو اور اس کے لیے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو۔ تو ایسی لڑکی پر جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ بہترین صدقہ ہے۔ بعض دفعہ نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں رشتہ نہیں نبھاتے تو جو ہے طلاق ہو جاتی ہے اور پھر وہ ماں باپ کے پاس میں لوٹ کے آ جاتی ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا، شادی سے پہلے ماں باپ کو بیٹی بوجھ نظر نہیں آتی۔ ہم ماں باپ سمجھو ذمہ داری ہے میری، یہ بیٹی ہے اس کا حق ادا کرنا، لیکن خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ اگر کوئی زندگی تلخ ہو گئی، متعلقہ ہو گئی اور پھر وہ اپنے گھر لوٹاتی ہے تو اب خرچ کرتے ہوئے باپ کا دل دکھنے لگتا ہے، ارے چلے گئے تو ذمہ داری ہو گئی اور جو ہے اب میرے اوپر ایک بوجھ بن گئی۔ صحابہ کرام بہت پریشان ہوتے تھے، تو جن کا حق ادا کرنا تھا کر دی ہم، اب دوبارہ آ گئی اس کے کھلانے پلانے دیکھ بھال کی سب ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر۔ تو حضور نے اس عمل کی فضیلت بتائی، کیا میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ تیری وہ لڑکی جو لوٹ کر تیرے ہی پاس آ گئی ہو اور اس کے لیے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، تو ایسی لڑکی پر جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ بہترین صدقہ ہے۔ تو حضور ترغیب دے دیے، تم یہ سمجھ کے کرو کہ یہ میرا صدقہ ہے جو میں اپنی بیٹی کے لیے خرچ کروں۔ ایک گناہ کے بارے میں علم دین کو چھپانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کو چھپایا قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔
جتنا معلوم ہے علم کی بات وہ دوسروں کو بتانا، پوچھے تو بات نہیں معلوم بول کے نہیں چھپا، جتنی معلوم ہے وہ بتانا، البتہ صحیح معلوم ہے تو بتانا۔ دنیا کے بارے میں مال عاریت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک مہمان ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور اس کا مال عاریت ادھار ہے، اور مہمان یعنی انسان اس دنیا سے جانے والا ہے، اور عاریت کی چیز اس کے مالک کو لوٹانی پڑے گی۔ اللہ نے جو کچھ مال دیا وہ مال کے مالک ہم نہیں ہیں، عاریتاً ادھار ہمارے پاس رکھے، جاتے وقت جو ہے ہم چلے جائیں گے، وہ مال جس کا ہے اللہ لے لیں گے۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن کافر کی تمنا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو ایک قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جو اس دن آئے گا جس دن آدمی اپنے ان اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوں گے، اور اس دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ طب نبوی سے علاج، گردے کی بیماریوں کے علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، یعنی کمر میں جو درد ہوتا ہے اس کا جو سبب ہے نا گردے کی نس ہے۔ جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ اگر گردے میں کوئی تکلیف ہے تو گرم پانی اور شہد۔ آگے دیکھیے نوٹ، گردے میں جب پھتری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کلہوں میں درد ہوتا ہے، یعنی کمر کے اندر درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد کی وجہ سے بیماری کا پتہ چلتا ہے، یعنی پتھر ہے پتھری ہے۔ اس کے علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پینا، گرم پانی اور شہد۔ کسی کو گردے میں پتھری ہے تو اللہ کے نبی یہ علاج بتاتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں آئے گا بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے گا۔ اللہ عذاب جو آئے گا گنہ گار ہی کو نہیں آتا بلکہ گناہ اس کے سامنے ہو رہا اور اس کو روکا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں آئے گا بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے گا۔ خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، خوب جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔